بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت دے اور مرنے کے بعد بھی جنت دے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ کامیاب کرے، مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور یہ دعا ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا چل رہا تھا. اسی کے ضمن میں کچھ عورتوں کے تذکرے آ گئے، اور اسی کے ضمن میں چادر والی عورت کا قصہ آ گیا، ہرات والا، بلخ والا. اسی کے ضمن میں امام شافعی کا قصہ آ گیا. تو امام شافعی کا قصے میں کچھ مختصر چار باتیں میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ جو ہے اپنا اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، اور وہ سارا کا قصہ بھی لمبا ہے، اور وہ عناق نامی لڑکی عورت جس نے زنا کے اڈے کھول رکھے تھے مکہ مکرمہ میں، اس کا قصہ بھی ہے. پھر خولہ جو مکہ مکرمہ میں تھی، جگ ممانی. یہ خولہ مسلمان ہو گئی تھی، حضرت خولہ یہ جگ ممانی تھی. جگ ممانی کا مطلب یہ پورا مکہ ان کو ممانی کہتا تھا، پورا مکہ. جیسے ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں بنگلے والی مسجد میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ جگ مامو تھے. جگ مامو کا مطلب کوئی بھی ہے تو مامو اظہار. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی مامو اظہار کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی مولی یونس، منا مولی یونس، یہ دن یاد آتے ہیں ہم کو. حضرت جی کہتے ہیں بھئی منا مولی یونس، مامو اظہار کو بلا لاؤ. حالانکہ حضرت جی مولانا اظہار صاحب سے بڑے تھے، لیکن مامو سب مامو کہتے تھے، چھوٹا بڑا مامو اظہار. تو یہ حضرت خولہ بھی جو ہے یہ ممانی تھی، پورے مکہ والوں کی بڑی عورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فکر انہوں نے کیا. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے رہتے تھے. بچیاں ہیں، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر میں بیٹھے رہتے تھے. گھر کا کام بھی کرنا، نبوت تو ملی چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی تو آنی شروع ہو ہی گئی تھی. نبوت کو سنبھالنا، نبوت کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا، اور گھر کا کام بھی کرنا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ گھر کا کام سنبھال لیتی تھی، اور ابو طالب جو ہے یہ باہر کا کام سنبھال لیتے تھے. ایک ہی ہفتے میں 2 انتقال ہو گئے حضور کو. اس لیے اس سال کو
غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت خولہ جو ہے یہ آتی جاتی رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے قصے بہت آتے ہیں حضرت خولہ کے حدیث شریف کے اندر۔ تو عورتوں نے کام کیا ہے، میں کہا وہ آتی جاتی رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھتی تھی گھر میں کیا ہے، کبھی کچھ کام ہو گھر میں تو وہ بھی کر لیتی تھی، ویسے تو بچیاں تھی حضرت فاطمہ وغیرہ سب تھی، لیکن یہ کہ ابو العاص ابن ربیع کا نکاح ہو چکا تھا، وہ یعنی ایک بچی جو ہے بیائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی بچیاں بھی بیائی گئی تھی، تو یہ گھر کا معاملہ کچھ ایسا تھا تو خولہ آ کر جو ہے کام کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ خود حضرت خولہ نے پوچھا، حضرت بہت آپ غمگین نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ بہت آپ نے فرمایا بھی دیکھو میرے گھر میں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میری خدیجہ بھی چلی گئی اور میرے چچا جو ہے وہ بھی چلے گئے، اب گھر کا درہم بھرم ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا معاملہ، گھر کا کام بھی مجھے دیکھنا پڑے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے یہ سبزی لینا جانا، یہ کرنا وہ کرنا، گھر کا کام جو اور وہ حضور خود کرتے تھے، پانی لانا ہو تو پانی لے آنے، کبھی فاطمہ بھی ساتھ دے دیتی تھی، اور نبوت کی ذمہ داری وہ اپنی جگہ۔ تو حضرت خولہ نے خود نے کہا حضرت اگر آپ کہیں تو آپ کا کہیں رشتہ کرا دوں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر تو حضور خاموش رہے، لیکن حضور نے خود نے کہا ہاں کرا دوں۔ دیکھو تو حضرت خولہ نے خود نے پوچھا کہ کماری ڈھونڈوں یا شوہر دیکھے ہوئے ڈھونڈوں، طیبہ ڈھونڈوں؟ آپ کے زبان سے جملہ نکلا دونوں ڈھونڈو، کہ دونوں ڈھونڈو۔ حضرت خولہ کہتی ہے بھئی یہ بات ہو گئی، اور بات ہو کر باہر نکلی، جہاں باہر نکلی تو حضرت سودا کھڑی تھی، سودا پیغام لے کر آئی ہوں، یہ حضرت خولہ پیغام لے کر آئی ہوں، پیغام۔ تو حضرت سودا نے کہا کہ کس کے ساتھ؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، ضرور ضرور ضرور، بہت خوش ہو گئی حضرت سودا، روایت بہت خوش ہو گئی، اتنا اچھا پیغام کہاں سے آئے گا؟ اور یہ مسلمان بھی ہو چکی تھی حضرت سودا، تو چنا اور بیوہ بھی ہو گئی تھی یا مطلقہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر کا جو پرانے شوہر تھے ان کے قصے میں مورخین نے لکھے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنی مضمون تو جتنا پھیلا اتنا پھیلتا جاتا ہے، ابھی تو امام شافعی کا قصہ مجھے پورا کرنا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت سودا، تو حضرت سودا نے جب تیار ہو گئی، لیکن دیکھ خولہ اگر بات میرا نکاح کرانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، حضرت سودا کے والد وہ بیٹھے ہیں حقہ بقہ لے کر، اس زمانے میں حقہ حرم کے سامنے وہ بیٹھے رہتے تھے، کعبے کے سامنے حقہ پیتے رہتے تھے، کعبے کو دیکھتے رہتے تھے، قلعے بچڑی عبادت تھی نہیں، تم جاؤ تو ان سے بات کرو، وہ اگر تیار ہو جائے تو میں تو تیار ہی ہوں۔ تو حضرت خولہ جو ہے وہ گئی، جب روانہ ہونے لگی تو روایت میں یہ ہے کہ حضرت سودا نے کہا خولہ 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 خولہ، یہاں 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 دیکھو میرے ابا کو جو ہے اسلام کا سلام مت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مت کہنا، ان کو چڑے یہ سلام سے، ان کو تو زمانے جاہلیت کا سلام کرنا۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا زمانے جاہلیت کا سلام کیا؟ یہ کہا گڈ مارننگ، یہ کہا انعم صباحا، انعم صباحا کا مطلب گڈ مارننگ، کہ گڈ مارننگ جو ہے زمانے جاہلیت کا سلام ہے، یہ سلام کہنا، اور تم جا کر بات کرو۔ میں اب حضرت سودا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سودا جو ہے وہی کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو فطری خوشی ہوتی ہے، پر پوتے کی بھی شادی ہو اور پر دادا بھی بیٹھا ہو اس نکاح کی مجلس میں، تو پر دادا کی بھی خواہش ہی ہو کہ یار میری بھی مجلس ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ چیز ہے اسی ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ماشاء اللہ وہ مذاق میں دین سمجھا دیتے تھے، وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔
وہ فرماتے تھے کہ پہلے عروج نہیں تھا دعوت کے کام کا، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. مولانا یونس پونہ والے خود قصہ سناتے تھے اپنا کہ میں جو ہے بسوں میں یہاں سے یہاں 17 بس میں جاتا تھا، لائن لگا کر بس میں کھڑا رہتا تھا اور پہنچتا تھا، لوگوں کو جو ہے وہاں جا کر تشکیل کرتا تھا، تشکیل کر کے جماعتیں نکالتا تھا. کبھی یہ احمد نگر چلا گیا، کبھی مالیگاؤں چلا گیا. شروع کا دور تو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، بعد کا دور تو سب نے دیکھا ہے کہ کاریں ہیں، کھانا ہے، ہدیے ہیں. تو مولانا خود سناتے تھے کہ میں جو ہے اپنا جھولا لیا، اور میرے والد صاحب مجھے خود سناتے تھے. یہ راج آئل مل ہے نا، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ راج آئل مل، تو راج آئل مل کے سامنے بس اسٹینڈ ہے. اب ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اب ہے کہ نہیں، بس اسٹینڈ ہے. تو ابا مجھے سناتے تھے بیٹا یہ بس اسٹینڈ یاد رکھنا. یہ ابا مجھے خود کہتے تھے یہ بس اسٹینڈ یاد رکھنا. میں نے کہا کیوں ابا؟ یہ کہا جب شروع میں کوئی ہمارا بھاؤ نہیں پوچھتا تھا تو میں یہاں تمہاری والدہ جو ہے مجھے روٹی اور روٹی میں انڈا بنا کر ڈال کر دے دیتی تھی، اور میں یہاں آتا تھا، کھڑا رہتا تھا بس کا. اور 124 نمبر کی بس چلتی تھی اس وقت کہا تھا مجھے، اب پتہ نہیں 124 نمبر کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. 124 نمبر کی بس چلتی تھی، میں انتظار میں رہتا تھا کہ 124 نمبر کی بس آئے، میں اس میں بیٹھوں اور میں اس میں سفر کروں. اور پھر میں جو ہے وہی روٹی لے کر، ایک صابن والے ہوتے تھے حاجی آدم صابن والے، ہم دونوں کی جوڑی ہوتی تھی، وہ جو ہے اپنی روٹی کباب لے کر آ جاتے تھے، میں میری روٹی اور انڈا لے کر آ جاتا تھا. تمہاری ماں جو مجھے بنا کے دیتی تھی، اللہ میرے والدہ کی عمر میں اللہ برکت دے، اللہ ان کو خوب، اللہ تعالیٰ دین کبھی یعنی دین پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی دے، کوئی حفاظت کرے، اب تک زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے عافیت کے ساتھ. آپ بتاؤ آمین کو. تو وہ کہ تمہاری ماں مجھے جو دے دیتی تھی، اور میرا ابا نے مجھے خود کہا، میں یہاں کھڑا رہتا تھا اور وہ جب آتی تھی 124 نمبر کی بس تو میں اور حاجی آدم جو ہے دونوں جاتے تھے، اور جا کر کبھی ملاڑ جاتے تھے، 124 نمبر کی بس ایک جگہ اتار دیتی تھی، وہاں سے دوسری بس پکڑتے تھے، کبھی ملاڑ کبھی گورے گاؤں، اور وہاں جا کر پورا دن محنت کر کے ایک آدمی تیار کرتے تھے. یہ دادا نے مجھے کہا ایک آدمی، یہ بس اسٹینڈ یاد رکھنا، یہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یہ یاد رکھنا. یہ حال مولانا یونس پونہ والوں کا تھا. وہ کہتے تھے بس سے پکڑ کے جاتا تھا. اب فجر کی نماز مولانا یونس پونہ والے رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں، جو مرکز تھا اس وقت میں. نماز پڑھانے کے بعد مولانا خود کہتے تھے، میں اس پر سنا رہا ہوں کہ شادی اور نکاح یہ ایسا جملہ ہے کہ جو سنے تو پانی منہ میں اس کے رال ٹپکتی، ارے یار میری بھی شادی ہو جاتی، ارے یار میری مجلس بھی ہو جاتی. یہی معاملہ ہوا تھا سودا کا. چونکہ حضرت خولا نے بات رکھی نا، حضرت سودا کو پتہ چل گیا کہ میرا پیغام آیا ہے، تو حضرت سودا جو ہے وہ سیٹنگ یعنی ترتیب بنانے لگی کہ یہ پیغام رد نہ ہو، ریجیکٹ نہ ہو، کینسل نہ ہو. اس پر میں یونس پونہ والوں کا قصہ سنا رہا ہوں. تو فرماتے تھے کہ میں فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھوں تو سب سے پہلے مصلیوں پر نظر ڈالوں. 15-20 مصلی ہوتے تھے ہمارے پکے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آ گیا تو مجھے ٹینشن ہوتا تھا، یار یہ نیا چہرہ کون سا ہے، یہ نیا چہرہ کون سا ہے. وہ کیا کچھ لوگ ہوتے تھے، کوئی احمد نگر سے آ گیا، کوئی 17 سے آ گیا، کوئی مالیگاؤں سے آ گیا، کوئی دھلیا سے آ گیا مشورے کے لیے. تو مولانا یونس پونہ والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ یہ کہ حضرت یہ دھلیا سے آئے ہیں، یا احمد نگر سے آئے ہیں، یا 17 سے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم کچھ مشورے کے لیے آئے ہیں. تو مولانا یونس پونہ والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مشورہ تو ہوگا، لیکن ناشتہ تو آپ لوگ کرو گے نا، فجر کی نماز میں جب آئے ہو تو ناشتہ، لیکن میرے پاس ناشتہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ مولانا یونس پونہ رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ میرے پاس ناشتہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مشورہ کریں گے بعد میں، تمہیں ناشتہ تو کرنا ہے نا. ہاں کرنا ہے، ناشتہ تو کرنا ہے حضرت. یہ کہا وہ بڑے میاں جو بیٹھے ہیں نا سامنے ایک بڑے میاں بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر میں جیسا کہوں ویسا کہو، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. تو فرمایا وہ لوگ کہتے اچھا بتائیں تو کیا کہیں؟ یہ کہا پہلے جا کر سلام کرنا، السلام علیکم چچا. تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، جیسے بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، وعلیکم السلام. تم گھبرانا مت، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو سلام کرنا تم، اور جا کر کہا السلام علیکم چچا، وہ کہیں گے وعلیکم السلام. تو تم بالکل ٹینشن مت لینا، کیوں آئے ہو پوچھیں گے. وہ قرآن شریف بند کریں گے پھر پوچھیں گے کیوں آئے ہو. یہ کہا چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو جو ہے نکاح کی اور شادی کی ضرورت ہے،
یہ احمد نگر سے آئے ہیں، وہاں بھی یہ خاتون ہے ماشاءاللہ، مالدار بھی ہے، صحت بھی اچھی ہے۔ یہ مالیگاؤں سے آئے ہیں تو وہاں ایک عالمہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو ہے دھولیا سے آئے ہیں، وہاں ماشاءاللہ ایک رئیس خاندان کی بیوہ ہے، اور یہ بھائی آئے فلاں جگہ سے تو ایک متعلقہ ہے۔ تو ہم اس لیے آئے کہ بھی جو ہے آپ کا کسی جگہ ہم نکاح کرا دیں۔ تو بڑے میاں کیا کہتے ہیں، خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہے، ابھی جو ہے اشراق کا وقت ہوگا، اپن اشراق پڑھیں گے، باہر جا کر ناشتہ کریں گے، پھر بات کریں گے۔ تمہارا یونس پناور رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں ان کو بولا تھا، ناشتے کا انتظام ہو گیا نا؟ ہو گیا تھا، بس ناشتہ کر لو پھر میرے پاس آنا۔ اب باہر جانے کے بعد جو ہے بڑے میاں ناشتہ کراتے ہیں، مسجد میں تو شادی بیاہ کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو باہر جا کر ارے بھائی پاولا ہو گیا، انڈا بھی لانا، ارے بھلے ملائی بھی لانا۔ اب وہ شادی کی خوشی میں، شادی ہو یا نہ ہو لیکن خوشی خوشی میں یہ بھی لا، ہاں بتاؤ کیا ہے کیا نہیں، وہ کہتے اپنا یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ ہے، اور بات جمی نہیں۔ پھر جو ہے یہ مولانا یونس پناور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے، یہ کہتے کہ بھی حضرت ہم نے تو یہ کیا، ہمارا ناشتہ تو ہو گیا الحمدللہ، اب بتاؤ کیا مشورہ کرنا ہے، یہ ہے یہ مولانا یونس صاحب جواب دیتے تھے۔ 3-4 دن کے بعد بڑے میاں مولانا یونس صاحب کے پاس آئے، یوں کہا ارے یونس روزانہ فجر کی نماز کے بعد کہ میرا رشتہ لے کر آتا ہے، مجھ سے ناشتہ کر جاتا ہے، پیسہ خرچ کر جاتا ہے، میں اچھا خاصا ناشتہ کراتا ہوں شادی کی خوشی میں کہ کہیں میرے نکاح ہو جائے گا، لیکن کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے۔ تو مولانا یونس صاحب فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے ترقی دی، وہ بڑے میاں زندہ تھے، ہمارے والد صاحب کی خدمت میں آتے تھے نظام الدین، جب اللہ نے مجھے ترقی دی تو میں کہتا تھا وہ چچا وہ جتنے ناشتے کروائے نا میں نے ہی کروائے ہیں، سب کو میں ہی بیچتا تھا تاکہ تیرا پیسہ بھی لگے، اور کہیں تو آخر تک ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو مولانا یونس صاحب پورا والے میں اس پر سنا کہ سودا کو بہت خوشی ہوئی، حضور کا رشتہ، حضرت خولا گئی وہاں، جو حضرت خولا گئی تو بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سودا کے والد، گڈ مارننگ، ارے خولا ممانی آجا آجا خولا آجا، کیوں آئی ہے؟ یہ کہا کہ وہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا کہاں؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ مشرک تھے حضرت سودا کے والد، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے مجھے اس میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کتابوں میں کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہاں نعم 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 نعم، ایک اچھا رشتہ ہے، لیکن اس کے بھائی عبداللہ ابن زمعہ کو پوچھ لو، عبداللہ ابن زمعہ اندر کام کر رہے تھے، یہ حضرت سودا کے بھائی تھے۔ حضرت سودا کہتی ہے میں کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ اوکے کا سکہ لگ گیا ہے، یعنی باپ نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن زمعہ آ گئے، انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہو ممانی خولا، ابا کے ساتھ کیا بات کر رہی ہو تم کا؟ یہ کہا میں سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، یہ بھی مشرک تھے، بعد میں مسلمان بنے، عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے بعد میں۔ تو کس کے ساتھ؟ یہ کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، نہیں میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں۔ حضرت سودا کہتے جو اس نے غصے میں دھمال کیا میرے بھائی نے، سارا گھر کا سامان باہر پھینک دیا، ساری میری ماں پریشان، میرا باپ پریشان، سب پریشان، اور میں ہرگز وہاں نہیں ہونے دوں گا رشتہ میرے بہن کا، کہاں میری بہن اتنی اونچی اور کہاں محمد ابن عبداللہ، نہیں۔ حضرت سودا کہتی ہے میں خود چلی گئی، اور گھر میں جا کر میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا پیغام آیا ہے، اب مجھے تو پہلے تو پتہ ہی تھا میرا پیغام آیا ہے، لیکن یہ کبھی کیا مسئلہ ہے، میں انجان بن گئی، یہ مسئلہ ہے کہ تمہارا پیغام آیا ہے اور یہ تمہارا بھائی جو ہے مخالفت کر رہا ہے۔ حضرت سودا نے بہت قوت سے کہا، نکاح مجھے کرنا ہے، تجھے نہیں کرنا نکاح، میں تیار ہوں، انہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا نکاح کرا دو، اتنا اچھا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ بدن کی تھوڑی موٹی تھی حضرت سودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ بن زمعہ جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے، جب مسلمان ہوئے تو عبداللہ بن زمعہ اس بات پر بہت روتے تھے کہ میں نے میری بہن کے ساتھ جو حضور کا رشتہ ہو رہا تھا ٹانگ کیوں اڑائی، اتنا بڑا رشتہ۔ اب حضرت سودا کا جو رشتہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
تو کبھی کبھی خولا آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے سودا کیسی ہے. صاحب فرماتے تھے بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. حضرت سودا کے مزاج میں ظرافت تھی. حذیفہ ظرافت کو کیا کہیں گے؟ ہنسی مذاق کرتی تھی، چٹکلے کہتی تھی، لطیفہ کہتی تھی حضرت سودا. تو وہ چٹکلے کہہ کر حضور کو ہنساتی تھی. وہ ہنسا کر حضور کا غم دور کر دیا. کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی شعر پڑھ دیا. یہ حضرت سودا کے مزاج میں تھی ظرافت. بعض عورتوں کا مزاج، بعض عورتیں جو ہے رابعہ حسین کمتریرہ ہوتی ہے، ہر وقت جو ہے رابعہ بصریہ بنی پڑی رہتی ہے، 24 گھنٹہ رابعہ بصریہ. ایسی عورتیں ٹھیک نہیں ہوتی. عورت کیسی ہو؟ ہنسے بھی، ہنساوی بھی، باتیں بھی کرے، پھر رابعہ بصریہ بھی بنے. لیکن 24 گھنٹہ جو ہے بس میں تو بالکل ایسی ہوں کہ میں تو بہت دیندار، نہ ایسا نہیں. یہ حضرت سودا کے مزاج میں جو ہے ظرافت کی حدیثوں میں آتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے کھاتے ہنساتی تھی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کھا رہے ہیں، فاطمہ بیٹی ہے، بچی آئی ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چٹکلا چھوڑ دیا تو سب ہنس پڑتی تھی. یہ حضرت سودا. اور ان کے ہنسانے کے قصے بھی ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں کبھی سناؤں گا. یہ کیا کیا جملے کہتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت خولا آ گئی. جب حضرت خولا آئی سب بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت خولا کو خوشی ہوئی. میں نے ماشاءاللہ رشتہ کرا دیا سودا کا، گھر حضور کا آباد ہو گیا ماشاءاللہ. اب کھانے پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے چھیڑا. اور آپ نے فرمایا ابھی خولا، ہمارا بات تو یہ ہوئی تھی کہ ابھی کنواری بھی ڈھونڈو اور سیبہ بھی ڈھونڈو. تبھی سودا کے ساتھ تو تم نے نکاح کرا دیا ہمارا، لیکن اب کنواری کہاں ہے؟ حضور نے خود نے کہا کہ کنواری کہاں ہے. تو حضرت خولا نے کہا میں نے کنواری بھی دیکھ رکھی ہے. سب کے سامنے بات ہو رہی ہے، بچیاں بھی ہیں، میں نے کنواری دیکھ رکھی ہے. آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا آپ کے بھائی کی بیٹی. جو روایت کے جملے یہ ہیں، آپ کا دوست نہیں کہا، آپ کے بھائی کی بیٹی. آپ نے پوچھا من؟ میرے بھائی کی بیٹی کون؟ ابو بکر کی بیٹی. فرمایا اچھا، ابو بکر کے تو 2 بیٹیاں ہیں، اسما اور عائشہ. کون؟ ان دونوں میں سے کون؟ فرمایا عائشہ. آپ نے فرمایا واہ، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ فرمایا عائشہ کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں. حضرت عائشہ کی منگنی ہو چکی تھی متم کے یہاں. متم ایک بہت بڑا آدمی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے شرک میں بہت خدمت کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ اعلان کیا تھا، بھائی سن لو، آج اگر متم زندہ ہوتا تو اس کی سفارش پر سارے مشرکین مکہ کو معاف کر دیتا، جتنے اسیران بدر کو معاف کر دیتا. یہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ متم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے. جب طائف سے واپس ہوئے تو کسی نے ساتھ نہیں دیا. طائف سے نکالے گئے. مکہ والے نے کہا خبردار آنا مت، ہمارے شہر سے نکل گئے. طائف والوں نے کہا ہمارے پاس بھی مت آنا. اب بیچ میں حضور اور حضرت زید بن حارثہ 2 اور کوئی نہیں. آپ نے کہا بھی میری بچیاں وہاں ہیں، میری بیوی وہاں ہے، اور یہ کیسے میں زندگی گزاروں گا یہاں؟ کوششیں کرتے رہے لیکن کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا. جنت مسلمان ہوئے، انسانوں نے بہت تکلیف دی. یہ تو متم کو حضور نے خبر بھیجی، میں بہت پریشان ہوں، تم جو ہے کچھ میرا ساتھ دو. اور متم نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یعنی مجھے کفالت دے دو، مجھے پناہ دے دو تو میں مکہ میں آ جاؤں. تو متم نے اپنے سارے لڑکوں کو کہا. وہ لڑکا بھی تھا جس کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہونے والا تھا. سب لڑکوں کا، بڑا آدمی تھا مکہ کا. چنانچہ سب کو بلا کر کہا چلو میں حضور کو داخل کراتا ہوں. سب آئے تھا، وہ جو یہ سب دھمال ہو گئی سب. ارے یہ مطلب تو کیا کر رہا ہے؟ خبردار، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے محمد کو امن دیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور برابر حضور کو کہا حضرت گھر جانا ہے یا کعبے میں جانا ہے؟ یہ مطلب نے پوچھا. آپ کو گھر جانا ہے، گھر چھوڑ دوں.
اگر کعبے میں جانا ہے کعبے میں چھوڑو، آپ نے کہا مجھے کعبے میں لے جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، یہ متم جو ہے تلوار لے کر بیٹھا رہا اور اپنے بچوں سے کہا کوئی تکلیف نہیں دے، میں نے امن دیا ہے۔ یہ احسان کا بدلہ حضور نے بدر میں دیا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا تو میں جو ہے متم کو اس کی سفارش پر مکہ والوں کو معاف کر دیتا کہ اس نے میرا بڑا ساتھ۔ جب حضور طواف کر رہے تھے حضرت فاطمہ بھاگی بھاگی آ گئی، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ کئی دنوں سے باہر تھے نا، مکان تو قریب تھا، ارے بھی ابو آ گئے تو سودا بھی آ گئی، یہ بھی آ گئے، ارے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، لیکن کیسے آئے تھے کسی کو پتا نہیں۔ ابو بکر عمر ڈر رہے تھے کیونکہ وہاں تو سب اندر اندر یعنی بہت حالات سے مکہ کے اندر وہ دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ آئے تو ہیں لیکن ابھی فاطمہ جو بھاگی بھاگی جیسے بچیاں آتی ہیں نا، آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے۔ گھر پر جانے کے بعد کہ روایت میں یہ ہے کہ متم نے کہا یہ میرے بچے جو ہے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت کے لیے، کوئی مکہ والا آپ کو مارے گا نہیں۔ تو حضور حضرت عائشہ کی منگنی وہاں ہوئی تھی، تو حضور نے کہا بھی میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تم کیا فرمایا کہ حضرت میں نے ساری بات کر لیے۔ بعد نکلے صدیق اکبر کھڑے تھے، اللہ کا نظام۔ ابو بکر عائشہ کا پیغام لے کر آئی ہوں، تو عائشہ کی تو منگنی ہو رہی ہے متم کے یہاں۔ بات تو سنو، آپ بات تو سنو۔ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہے نا، بلکہ ایک جملہ میں بھول گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کرا رہی تھی حضرت خولا، تو حضور نے جملہ کہا کہ ہاں بھی کنواری بھی ڈھونڈو، سیدہ بھی ڈھونڈو، اور عورتوں کا کام یہی ہے کہ وہ نکاح کراویں، شادیاں کراویں، ایک دوسرے کی دیکھیں، لڑکیاں دیکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ تم عائشہ کی منگنی پیغام لائی ہو، لیکن ہم نے تو بات کر لی کہ تم چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ اب یہ خولا اور صدیق اکبر یہ متم کے یہاں گئے، متم بیٹھے ہوئے اپنا کھجورے کھا رہے تھے، بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ۔ اچھا خولا ممانی کیسا آنا ہوا؟ آؤ بیٹھو 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 بیٹھو۔ یہ کہا وہ عائشہ کے سلسلے میں آئے ہیں کہ بھی منگنی ہو گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی نکاح کی تاریخ بھی طے ہو جائے۔ متم نے کہا بیگم، اور بیگم اس کی بیوی کو بلایا، اس کی بیوی اڑی ٹڑی تھی۔ یہ کہا دیکھو یہ آئے ہیں، جواب دو۔ ہاں کیوں آئے ہو بھائی؟ ابو بکر کیوں آئے ہو؟ ممانی خولا کیوں آئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہا ابھی عائشہ کی بات کرنے آئے ہیں، تاریخ طے ہو جائے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمیں خبر ملی ہے کہ ابو بکر بگڑ گئے ہیں، ان کی بیٹی عائشہ بھی بگڑ گئی ہے، اور خولا تو بھی بگڑ گئی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ بھی ہمارے بیٹے کے ساتھ عائشہ کا کوئی مسئلہ آئے کہ نکاح ہو، کیونکہ وہ آئے گی تو پھر وہی محمد کی بات کرے گی یہاں آ کر، وہی قرآن کی بات کرے گی یہاں آ کر، اس لیے ہم جو ہے نہیں چاہتے۔ تو میرا ارادہ نہیں ہے، یہ ماں نے کہا، متم کی بیوی نے کہا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا متم سے بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تو بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بیوی جو کہے وہ منظور۔ یہ خولا نے کہا الحمدللہ، جاؤ الحمدللہ کہہ کر یہ آ کر حضور کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ قصہ ہے پورا حضرت خولا کا۔ اس لیے اب میرا جو مضمون تو یہ بہت لمبے ہے، یہ حضرت امام محمد والا مضمون اور یہ سارا مضمون تو انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوا نہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے مکہ مکرمہ میں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، فرشتہ آسمان سے آیا اور ایک دلہن لے کر آیا اور یہ کہا کہ آپ کی ہونے والی دلہن ہے، ایک بہت بڑا یعنی کوئی چیز ہے، کوئی تھال ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور آپ کی دلہن ہے، جبریل کہہ رہے ہیں آپ کی دلہن ہے۔ میں نے جو کھولا گھونگھٹ تو عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی۔ کئی مرتبہ حضور نے اس کے تذکرے کیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یہ دو نکاح کو ہے کہ حضرت خولا کے تھرو سے ہوئے ہیں، حضرت سودا کا اور حضرت عائشہ کا۔ چکا اب مجھے حضرت سودا کے بھی دو چار قصے سنانے ہیں کہ وہ اب کیا ہنساتی تھی، اسی لیے مورخین نے لکھا ہے ان کے مزاج میں ظرافت تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غم تھا وہ غم جو ہے حضرت سودا کے آتے ہی ختم ہو گیا. گھر بھی سنبھال لیا اور گھر سنبھال کر جو ہے وہ تھوڑی سی مذاق. اچھا بچیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھولنے لگی. حضرت خدیجہ وہ بھولنے لگی اور حضرت سودا کے ساتھ ایک دم سے جڑ گئی. روایت میں آتا ہے ایک دم سے، خاص طور سے حضرت فاطمہ چھوٹی یہی تھی تو برابر حضرت سودا کے ساتھ جو ہے، اب برابر یعنی حضرت سودا نے حضرت فاطمہ کی بچپن میں تربیت بھی کی، یوں کہ جیسے ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے. اس لیے عورتوں نے بھی کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا. اب میرے دیکھو امام شافعی کا قصہ رہ گیا، میرا احمد ابن حنبل کا قصہ رہ گیا. آج کے کو مسئلے بھی بیان کرنے ہیں، یہ مسائل بھی ضروری ہیں، لیکن ایک آپ کو میں انشاءاللہ یہ مضمون پورا کروں گا. یہ تو حضرت خولا کا تو بیچ میں آ گیا، اس پر کہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں یہ نہیں. دوسری ایک اہم بات کل میں نے کہی تھی کہ دیوان شافعی کا اللہ کرے کوئی ترجمہ کرے. اللہ کا شکر ہے صبح ہوتی ہی میرے پاس دیوان شافعی اللہ نے پہنچا دی ترجمے کے ساتھ. ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو بیٹھا تو مجھے جو ہے میسج آیا کہ الحمدللہ دیوان شافعی کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے. اور میں نے آج تقریباً پوری کتاب پڑھ بھی لی. اس میں کئی چیزیں مجھے ملی امام شافعی کی جو میں نے نوٹ کی کہ آج رات کو انشاءاللہ بیان کروں گا اس کو. لیکن یہ کہ اب کل آ جائے گا مضمون، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیوان شافعی کا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا ہے. اب اللہ کرے تو مولوی صاحب ایسے پیدا ہو بھئی ایسا میرے اعلان کرنے سے ترجمہ ہو جاتا ہو یار تو بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ تفسیر قرطبی کا کوئی ترجمہ کر لے، کہ بڑا علم ہے اس کے اندر. امام قرطبی نے قرطبہ میں جو تفسیر لکھی ہے، ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے علماء ہیں وہ تفسیر قرطبی خالی وہ نہیں، کتنے علماء بڑے بڑے تفسیر قرطبی میں یہ ہے، تفسیر قرطبی میں یہ. ہم نے بھی پڑھی، ہم بھی جو کام کرتے ہیں تو حوالے دیکھتے ہیں. قرطبی شیخ نے بھی لکھا ہے قرطبی. اللہ کرے کہ اس کا کوئی ترجمہ کر لے ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ کیسے کو توفیق دے. ایک بات میں کہنا بھول گیا، بتاتا ہوں آپ کو. کل نصیحت میں نے کی تھی، وہ نصیحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بچوں کو اگر آپ کہو گے کہ بیٹا یہ مت کرو تو بچہ مانے گا نہیں. آپ کہو بیٹا موبائل سے نہیں کھیلتے تو فوراً پلٹ کر آپ کو جواب دے گا. بچہ نماز پڑھو تو فوراً پلٹ کر جواب دے گا ہاں آپ نماز پڑھو گے نا، بچہ نماز پڑھے گا. ہمارے گھر میں ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہم خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں بچے آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں بچے بھاگے. یہ ہمارا عبدالرحمان آج بہت کھیل رہے تھے، میں نماز کے لیے جب میں نے کہا بھی نماز ابھی بھاگے آ گئے. ماحول. اس پر میں قصہ سناتا ہوں. میرا پوتا ہے، اس کا نام ہے ولدان. یہ ولدان نام بھی رکھو، یہ جنتی نام ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، بہت اچھا برکتی نام ہے. اس کا میرا بیٹا ہے محمد احمد، اس کا بیٹا ہے یہ ولدان. تو اس نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا ولدان تم موبائل سے مت کھیلو، موبائل سے کھیلو گے تو میں دادا کو کہہ دوں گا. اور ولدان چھوٹا سا ہے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے دادا بھی تو موبائل دیکھتے ہیں، دادا بھی تو دیکھتے ہیں. اس کو کیا پتا، دادا تو سبق بھیجتا ہے، دادا تو درس قرآن بھیجتا ہے، دادا تو دوسرے کام کرتا ہے دین کے. لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ دادا بھی تو بھیجتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کہ بچہ جو ہے تقریر سے نہیں مانے گا، آپ کے عمل سے مانے گا. بچوں کو قابو میں کرنا اس وقت میں ضروری ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ گھر میں دینی ماحول بناؤ. یہ راتیں چل رہی ہیں مغفرت کا عشرہ، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو بس دین پر آپ خود ٹی وی دیکھو گے اور بچوں کو ٹی وی نہیں جو ہوا وہ کہے گا تو ٹی وی جو ہے تمہیں تو بابا جو ٹی وی. آپ خود گانا سن رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا گانا سن رہے ہیں.
تو اب گانا وانا نہیں سننے کا، جو کہ مولانا نے منع کیا، موسیقی نہیں سننے کا، اب وہ کہتے ہیں کہ خام کا باپ منع کرتا ہے، مجھ تو خود تو کرتا ہے۔ اس لیے علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا ہے، خود دیندار بنو، ماں باپ دیندار بنیں گے تو اولاد دیندار بنے گی۔ ماں باپ جو ہے صرف تقریر کرنے سے اولاد دیندار نہیں بنتی، یہ ذہن میں رکھو۔ اسی لیے امام شافعی کا امام احمد ابن حنبل کا قصہ میں کل پورا کروں گا انشاءاللہ، یہ قصہ کہ امام شافعی کی بچیاں تھیں، احمد ابن حنبل کی بچیاں تھیں۔ اب یہ تو مجھے معلوم، بیٹے تو تھے امام احمد ابن حنبل کے، امام مالک کی بیٹیاں تھیں، تو گھر کے اندر وہ ماحول بناتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا گھر میں دین کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ۔ نماز کسی جگہ سفر میں جاتے تھے، نماز کے وقت ہوتا تو ایک جملہ کہتے تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے دادا ابا، نماز کا ماحول بناؤ سفر میں۔ میں نے کہا ابا کیا مطلب؟ مصلی بچھاؤ، وضو کرو، بھئی نماز اتنے بجے ہوگی اعلان کرو، اور چادر بچھاؤ، یہ ماحول بناؤ گھر کے اندر۔ آج یہ چیز بہت کھیل رہے تھے عبد الرحمان نماز کی، تو میں نے بلایا تو یہ لوگ آئے نہیں، تو میں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بھاگے بھاگے آ گئے، ماحول بن گیا، بیٹھ گئے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ اس لیے یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ باقی انشاءاللہ امام وہ حضرت سودا کے جو قصے ہیں ظرافت کے، وہ بھی بیان کرنے رہ گئے، اور انشاءاللہ یہ دوسرے جو امام شافعی کا قصہ بھی کل پورا کروں گا انشاءاللہ۔ آج مسئلے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجارت سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں میں۔ تجارت کے اندر جو چیز ہم بیچتے ہیں، ایک تو کوئی چیز بیچی جاتی ہے، دوسری کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ تو جو چیزیں بیچی جاتی ہے تو اس سلسلے میں کون سی چیز بیچنا جائز ہے اور کون سی چیز بیچنا جائز نہیں ہے، تو تین باتیں اس میں دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز شرعی اعتبار سے جائز ہے اور حلال ہے اس کو بیچنا جائز ہے، جو چیز حرام ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ چنانچہ شیئر مارکیٹ سے جن کمپنیوں کے شیئر خریدے جاتے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی کمپنی کے شیئر ہیں۔ اگر بینک کے شیئر ہے یا انشورنس کے ہے یا اس کے علاوہ کوئی حرام جیسے شراب کے ہے تو ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہونی چاہیے، موجود۔ اگر ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک چیز موجود نہیں ہے تو اسے انسان بیچے گا کیوں، اور بیچے گا تو اس میں سامنے والے کو دے گا کیسے، اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے جو چیز معدوم ہو یعنی ابھی اس کا وجود نہیں ہے تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض کمپنیاں جو شیئر مارکیٹ کے اندر شیئر خریدتے ہیں تو بعض کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ابھی وہ وجود میں ہی نہیں آئی، ان کا وجود ہی نہیں ہوا، اور ان کے شیئر جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہو جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ بھئی وہ کمپنی وجود میں ہی نہیں آئی ہے تو پھر اس کے شیئر کیسے بیچے جا رہے ہیں؟ تو ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس کمپنی کا وجود ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ تو ایک عام اصول ہے، لیکن اس کے اندر سے کچھ مسائل مستثنا ہیں۔ وہ مسائل جو ہے نا وہ استثناء اور سلم کی شکل میں آتے ہیں فقہ کے اندر، جس کی میں آپ کو ایک مثال دوں۔ آج کل مارکیٹ کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں کوئی چیز آرڈر آیا، مثلا آپ کتابوں کا کام کر رہے، کتاب کا کسی چیز کا آرڈر آیا، جوتوں کا کام کرتے ہیں، جوتوں کا آپ کے پاس میں آرڈر آیا، جوتے آپ کے پاس میں نہیں ہیں، جہاں بنتے ہیں، جہاں سے آپ جس کارخانے کے اندر آپ بنواتے ہو، آپ نے سامنے والے کو آرڈر دے دیا کہ بھئی مجھے 1000 جوتے چاہیے یا 1000 کتابیں چاہیے، تو یہاں پہ معاملہ طے ہو جاتا ہے بیع و شراء کا۔ سامنے والے کو آپ نے کتابوں کا یا جوتوں کا یا کسی بھی چیز کا آرڈر دے دیا، یہ چیز ابھی موجود نہیں ہے،
یہ چیز بنے گی کارخانے کے اندر اور بننے کے بعد پھر آپ کو بھیجی جائے گی، لیکن بننے سے پہلے ہی اس کا سودا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس کا عرف ہے، رواج ہے، اور کارخانے کے اندر آرڈر دینے کے بعد پھر وہ چیز بن جاتی ہے، تو اس کے عرف اور رواج کی وجہ سے پہلے سے اس طریقے سے آرڈر دینا اور بیع و شراء کا معاملہ کر لینا، اس کو فقہ کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ استثناء اور سلم کی ایک شکل آتی ہے۔ اسی کے ضمن کے اندر یہ مسئلہ بھی دیکھیے کہ آج ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ابھی بلڈنگ کا کوئی وجود نہیں ہے، بلڈر جو ہے وہ اس بلڈنگ کے فلیٹ بیچتا ہے، لوگ اسے خرید لیتے ہیں، بھئی پہلے منزلے پر ہمارا فلیٹ، 15ویں منزلے پر ہمارا فلیٹ، اس کا پہلے سے ہی سودا ہو جاتا ہے، ابھی وہ وجود میں ہی نہیں آیا اور اس کو بیچا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا عرف اور رواج ہے، تو اس عرف اور رواج کی وجہ سے بننے سے پہلے ہی یہ فلیٹ خریدنا جائز ہے، لیکن یعنی ڈائریکٹ بلڈر سے، لیکن بلڈر سے کسی شخص نے اس طرح کا معاملہ کر لیا، اب وہ شخص کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ پہلا سودا تو جائز ہو گیا، دوسرا سودا جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی بلڈر سے کسی بلڈنگ کے اندر کوئی فلیٹ خریدا اور بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے، تو آپ کا بلڈر کا یہ معاملہ تو درست ہے، یہ استثناء کی شکل میں آئے گا، لیکن آپ جو ہے اسی فلیٹ کو زیادہ بھاؤ کر کے کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے بیع معدوم سمجھی جائے گی، اور جو چیز معدوم ہو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ایک چیز جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، اور وہ چیز موجود بھی ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو قبضے میں آنے سے پہلے بھی کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، پہلے آپ اس کو اپنے قبضے میں لو، قبضے میں لینے کے بعد پھر آپ اس کو بیچو، کیونکہ قبضے میں آنے سے پہلے ہی اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، آپ نے بیچ دیا، سامنے والے نے خرید لیا، پیمنٹ دے دیا، اب ہو سکتا ہے آپ کے قبضے میں آنے سے پہلے وہ چیز ضائع ہو جائے، وہ چیز خراب ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اور آپ نے جس کو بیچا ہے ان کے درمیان ایک نزاع ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، سامنے والا انسان کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پیمنٹ کر دیا ہے، اب آپ مجھے ڈیلیوری کرو، آپ کہیں گے بھائی چیز ضائع ہو گئی، تو بھائی ضائع ہونے سے پہلے آپ نے کیسے پیسے لے لیا؟ تو اس لیے شریعت نے ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو تو جھگڑے سے بچانے کے لیے اصول مقرر کیا ہے کہ کوئی چیز پہلے آپ اپنے قبضے میں کرو، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیچو، قبضے میں آنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ضمن کے اندر بہت سے مسئلے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ جیسے آج کل بہت سے لوگ دوسری جگہوں سے مال منگواتے ہیں، جیسے چائنا سے مال منگواتے ہیں یا دوسرے شہر سے مال منگواتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز منگوائی اور آپ نے اس کا پیمنٹ بھی سامنے والے کو کر دیا، لیکن ابھی وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے، آپ کے پاس نہیں آئی ہے، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی لوگ جو ہے نا اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی دیتے ہیں، 1,00,000 کی چیز 1,10,000 روپے کے اندر بیچ دی اور پیسہ بھی لے لیا، تو وہ چیز جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس کی 2 شکلیں ہوتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے چائنا سے کوئی چیز خریدی، اب جس کمپنی سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے، اگر وہ کمپنی آپ تک مال پہنچانے کی ذمہ دار ہے، بیچ میں اگر کچھ بھی نقصان ہوا تو وہ رسک سامنے والے کی کمپنی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے، ایسی چیز جب تک آپ کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا کوئی بندہ چائنا کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی طرف سے اس مال کو لے رہا ہے اور پھر شپنگ وغیرہ کے ذریعے آپ کو بھیج رہا ہے، بیچ میں جو بھی نقصان ہوگا تو اس کا رسک آپ کے اوپر ہے، تو آپ کا وہ جو بندہ ہے وہ آپ کی طرف سے وکیل ہے، اور وکیل کا جو قبضہ ہے وہ جس نے وکیل بنایا ہے اس کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی مجھے موبائل کی ضرورت ہے، مارکیٹ سے تم لے کر آ جاؤ، تو جس کو آپ نے بھیجا ہے وہ آپ کی طرف سے وکیل ہے، اس نے موبائل پر قبضہ کر لیا، یہ سمجھا جائے گا جیسے کہ آپ نے موبائل پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کے وکیل نے اگر قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے اس مال کو روانہ کر دیا تو یہ مال ابھی آپ کے پاس میں نہیں آیا ہے، راستے میں ہی ہے، اور آپ بیچنا چاہے تو آپ بیچ سکتے ہو۔
اس لیے کہ وکیل کا قبضہ جو وکیل بنانے والا ہے اس کی طرف ہی لوٹا جاتا ہے. یہ سمجھا جائے گا جو گویا کہ آپ کا قبضہ اس پر ہو چکا ہے. وکیل کا قبضہ ہو گیا گویا کہ آپ کا قبضہ ہو گیا. اب یہ مال آپ تک پہنچنے سے پہلے اگر آپ نے بیچ دیا تو اس کو بیچنا جائز ہے. یہ دو شکلیں ہیں اس کے اندر. اسی میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آج کل عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن بزنس کی بہت ایک عام رواج ہو چکا ہے. ہر انسان اپنے اسٹیٹس کے اوپر اپنی کوئی نہ کوئی چیز رکھتا ہے، جیسے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس سے آرڈر ملتے ہیں، اور آرڈر ملنے کے بعد پھر وہ چیز منگوائی جاتی ہے اور جس نے آرڈر دیا ہے اس کو بھیج دی جاتی ہے. تو اس میں یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ اگر آپ نے کوئی کسی چیز کا آرڈر لیا، کسی کمپنی کے پروڈکٹ آپ نے لیے اور آپ نے جو ہے نا اس کو شیئر کیا، اس پر آپ کو آرڈر ملے، اس آرڈر کے اوپر آپ سامنے سے کوئی چیز منگوا کے پھر جس نے آرڈر دیا ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ شکل ایک وعدے بے کی ہوتی ہے. یعنی جس نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ بھئی اتنے کپڑے مجھے چاہیے، اتنے جوتے چاہیے یا اتنی پرس چاہیے، تو اس نے گویا کہ آپ کو آرڈر دیا ہے اور آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ بھئی میں سامنے کمپنی سے وہ چیز منگوا رہا ہوں، وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر میں آپ کو بیچوں گا. تو یہ وعدہ اگر کیا ہے تو وعدے بے کی شکل میں تو درست ہے. لیکن اگر وعدہ نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ بے کر لی، ڈائریکٹ بزنس اس طریقے سے کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو وہ چیز آپ کے پاس میں نہیں ہے، صرف آپ کے پاس اس کے فوٹو ہے، تو صرف فوٹو ہوتے ہوئے آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے. وہ چیز آپ کے پاس میں آئے گی، پھر اس کے بعد آپ سامنے والے سے بیع و شراء کا معاملہ کرو. ہاں فوٹو ہوتے ہوئے سامنے والے نے آرڈر دیا تو آپ وعدہ کر سکتے ہو کہ یہ چیز میں اتنے دنوں کے اندر منگوا کے انشاءاللہ آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ وعدہ اگر کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبضے میں آئے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اسی کے اندر تیسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آج کل عام طور پر لوگ شیئر مارکیٹ سے شیئر خریدتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد پھر اسی دن بیچ دیتے ہیں. یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قبضہ جو ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. قبضہ ایک تو حصی قبضہ ہوتا ہے، جیسا آپ کے سامنے موبائل ہے، موبائل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ ہو گیا حصی قبضہ. ایک دوسرا معنوی قبضہ ہوتا ہے. معنوی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، تو اس کا قبضہ اس طریقے سے شمار کیا جائے گا کہ قانونی اعتبار سے جب وہ چیز آپ کے رزق کے اندر آ گئی، قانونی اعتبار سے آپ کی سمجھی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ آپ کا قبضہ ہو گیا. شیئر آپ نے خریدا تو شیئر خریدنے کے بعد وہ شیئر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں بلکہ وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب قانونی اعتبار سے وہ شیئر آپ کا سمجھا جاتا ہے، تو جب قانونی اعتبار سے وہ چیز آپ کی ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کا قبضہ ہو گیا. اب یہ شیئر جو خریدے جاتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس کو بیچنا کب جائز ہوگا، اس شیئر کا قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ ظاہری اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ انسان نے شیئر خریدا، اسی وقت میں وہ شیئر اس کے نام پر ہو جاتا ہے اور اس کا رزق بھی بظاہر اسی سے متعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اسی وقت میں اس شیئر کو بیچنا جائز ہونا چاہیے. بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیئر خریدنے کے بعد نام پر تو اس وقت ہو جاتا ہے، لیکن اس شیئر کی ڈیلیوری 2 دن کے بعد ہوتی ہے اور اس شیئر کی قیمت دینا بھی 2 دن کے بعد ہی ضروری ہوتا ہے. 2 دن سے پہلے نہ سامنے والا ڈیلیور کرتا ہے اور نہ یہاں سے پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے جب 2 دن کے بعد پیسوں کا لین دین بھی ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ بیچ سکتے ہو. یعنی 2-3 دن کے بعد جب وہ مکمل آپ کے قبضے میں آ گیا سرکاری اعتبار سے بھی، اور آپ نے اس وقت میں پیمنٹ کر دیا اور سامنے والے نے اس کو آپ کو ڈیلیور کر دیا، اس کے بعد آپ اس کو بیچ سکتے ہو. یہ شیئر کے حساب سے ہے. چوتھا آخری مسئلہ آپ کو وہ سمجھا دوں کہ آپ نے کوئی فلیٹ خریدا ہے کسی بلڈنگ میں، وہ فلیٹ جو ہے نا وہ بن چکا ہے لیکن ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا ہے. تو قبضے کی یہ تیسری شکل آپ سمجھ لو کہ جو چیزیں قبضے میں نہیں آ سکتی، جیسے دکان ہے یا زمینیں ہیں، تو اس کا قبضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اور اس کا رزق آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے. اس لیے اگر وہ فلیٹ بن چکا ہے، بلڈر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کی ہے، تو چونکہ اس کو آپ اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے ہیں، بس اس کا رزق آپ سے متعلق ہو چکا ہے، تو رزق آپ کے ذمے آنے کے بعد اگر آپ اس کو بیچنا چاہو تو آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس لیے کہ یہ بھی معنوی قبضہ سمجھا جائے گا. بس یہ 3 چیزیں تھی،
تجارت سے متعلق اور بھی کچھ مسائل تھے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کل بتا دیے جائیں گے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد حمدا حمدا. الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الرحمن المستعان. اللهم لك الحمد كما أنعمت، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر. لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عدد الشفع والوتر. سبحان الله وبحمده عدد الشفع والوتر. سبحان الله العظيم وبحمده عدد الشفع والوتر. سبحان الحنان عدد الشفع والوتر. سبحان المنان عدد الشفع والوتر. سبحان الخالق عدد الشفع والوتر. سبحان المالك عدد الشفع والوتر. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. سبحانك على صراط مستقيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف، ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا منزل القرآن على النبي العدنان، اجعل تلاوتنا لديك مقبولة، وأعمالنا برضوانك الأكبر مقرونة موصولة. اللهم ارزقنا من فضلك عيشة طيبة هنية، وأمتنا على التوبة ميتة سوية، ميتة سوية زكية. اللهم ارزقنا من فضلك عيشة طيبة هنية، وأمتنا على التوبة ميتة سوية زكية، واجعل أنفسنا عند الرجوع إليك راضية مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رجاء المذنبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چلتا ہے، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ کیے جائیں. بہت شقی ہے، بہت شقیہ ہے، بہت بدبخت ہے وہ مرد اور بہت بدبخت ہے وہ عورت کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. اے اللہ تو نے رحمت کی چادر پھیلائی تھی، وہ چادر تو نے لپیٹ لی
اب تو نے مغفرت کی چادر پھیلائی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے مالک ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، دن کے اجالوں میں کیے ہیں، جان کر کیے، انجان کر کیے، تنہائیوں میں ہم نے کیے ہیں، یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھی ہیں، ننگی فلمیں دیکھی ہیں، بہت گناہ کیے ہیں جسے تو جانتا ہے، تیرے فرشتے جانتے ہیں، تیرے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اے اللہ آج کی اس رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، آج کی اس رات میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے اللہ صرف تیرے رحمت کا اور مغفرت کا ایک قطرہ ہمارے لیے کافی ہے، ایک قطرہ کافی ہے۔ تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا، تو نے معاف کر دیا۔ بدکار عورت آئی، تو نے معاف کر دیا۔ مجنون آیا، تو نے معاف کر دیا۔ امام شافعی کے زمانے میں ایک مجنون آیا تھا، امام شافعی اسے دیکھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ ہے تو مجنون لیکن کس طریقے سے اللہ سے یہ باتیں کرتا ہے، تو نے معاف کر دیا۔ اے مولا کریم آج اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ یہ بیماری جو آپ کی طرف سے آئی ہے، اے اللہ اس بیماری کو آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ پوری انسانیت پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اس انسانیت کی اس بیماری سے نجات دے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ اس کنبے کی پوری پوری تو حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی زمانے میں قارون ہوتا تھا، کسی زمانے میں فرعون ہوتا تھا، وہ بچوں کو قتل کرتا تھا۔ آج کے فرعون اور آج کے قارون تو ان سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اے مولا کریم آج یہ امت کا مرد بھی پریشان، امت کی عورتیں بھی پریشان، چھوٹے بھی پریشان، بڑے بھی پریشان۔ اے اللہ ان قارونوں سے تو اس امت کو نجات دے دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ دروازے مسجدوں کے بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں حالات آ رہے ہیں، اور اے اللہ کچھ پتہ نہیں صبح ہوتے ہی یہ سنتے ہیں، کبھی یہ سنا کبھی یہ سنا۔ اے اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم نے تو تیرا دروازہ تھام لیا ہے۔ یہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا جب بھی سنے گا اور آمین کہے گا، یہ سارے کے سارے آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اے اللہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کو تجھ سے بہت بہت محبت ہے، تیرے نبی سے بہت بہت محبت ہے، تیرے قرآن سے بہت بہت محبت ہے، اور تیرے پورے دین سے بہت بہت محبت ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اے مالک سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس طریقے پر تو نے اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت کی تھی، اور اے اللہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل سے تیرے گھر کی تو نے حفاظت کی تھی۔ اے اللہ قوم عاد کو تو نے تباہ کیا تھا، قوم سمود کو تباہ کیا تھا، بڑی بڑی قوموں کو تو نے تباہ کیا۔ اے اللہ آج کے قارون اور فرعون، حامان اور شداد اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو خالد ابن ولید کی طرح انہیں ہدایت دے دے، اور حضرت عمر کی طرح انہیں ہدایت دے دے، اور اکرمہ ابن ابی جہل کی طرح ہدایت دے دے، اور سارا کی طرح ہدایت دے دے، سارا کی طرح ہدایت دے دے، اور اس طریقے پر اے اللہ جتنے بھی ہیں صفوان ابن امیہ کی طرح ہدایت دے دے، نظر کرم ڈال دے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برادران وطن جہنم میں جلیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برادران وطن جہنم میں انگاروں میں جلیں اور جہنم کے پہاڑوں پر انہیں لٹائے جائے، ہم نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ایک مرد ایک ایک عورت جو دنیا میں ہے ان سب کو تو ایمان دے، اور ایمان دے کر تو سب کو جنت میں داخلہ مقدر فرمائے۔
ہماری تمنا تو یہ ہے، لیکن اے اللہ تو نے قرآن میں بار بار کہا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو جن چھانٹتا ہے اور جو انابت کرتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے، جو انابت نہیں کرتا تو اسے نہیں دیتا۔ اے اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے، مغفرت کی ہوائیں چلا دے، اور اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امن اور سکون کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ جتنے بھی قارون اور فرعون اور حامان ہیں ان کی ہدایت کے صراط میں فیصلے فرما، اور اگر تیرے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، لوح قلم میں تیرے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں تیرے لیے یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے ہدایت مقدر میں نہیں ہے، تو اے اللہ یسوع سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے۔ جیسے فرعون کو تو نے غرق کیا، قوم عاد کو تو نے ختم کیا، اور قارون کو تو نے دھسا دیا، اور اے اللہ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک وللہ جنود السماوات والارض۔ تیرے لشکر بہت ہیں، تیرے لشکر بہت ہیں، اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے۔ اے اللہ قارون کو حامان سے ٹکرا دے، اور حامان کو شداد سے ٹکرا دے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم جب سنتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان تجھ سے دعا مانگ سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف تیرا دروازہ ہے، اور تو بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں عام فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں عام فرما۔ جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تو ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا دے، اور جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں تو ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ جتنی مخلوق ہے تیرا سورج استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرک کا بل نہیں بھرتا، تیرا پانی استعمال کرتے ہیں، تیری زمینیں استعمال کرتے ہیں، تیری ہوائیں استعمال کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے زمینوں سے غلے تو اگاتا ہے، ان سب کے لیے ہوائیں تو چلاتا ہے، ان سب کے لیے اللہ جس دنیا بھر میں سب چیزیں پھل فروٹ تو پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کے اجالے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، سورج بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اتنا بڑا سورج روزانہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے جو تیری تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، چاند بھی تیری تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، ستارے بھی تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما، اس مبارک رات میں تو ہمیں محروم مت فرما، مغفرت کی چادر کو عام کر دے، آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پورے ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت سے نواز دے، برادران وطن کو دین دے دے، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تہے پر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، جو جائز تمنا ہو، عافیت کے ساتھ اس مبارک رات میں ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں بیوی کی ضرورت ہو اچھی دیندار بیوی عطا فرما،
جنہیں شوہر کی ضرورت ہو اچھا دیندار شوہر عطا فرما، جنہیں جو ضرورت ہو ان سب کی ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا۔ اے اللہ یہ ہندوستان بھی تیرا ہے، امریکہ بھی تیرا ہے، ساری زمینوں کا مالک تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ جتنی بلڈنگ ہے وہ سب کا مالک تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ کعبہ بھی تیرا، حرم بھی تیرا، ہل بھی تیرا، اور سمندر بھی تیرے، سمندر کے اندر کے خزانے بھی تیرے، آسمان میں جو خزانے ہیں وہ بھی تیرے، اور ساتویں آسمان پر جو بہت بڑا سمندر ہے اس میں جو خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی تیرے، ساری دنیا کا سونا بھی تیرا، چاندی بھی تیرا، ہیرے جواہرات بھی تیرے، سب کا تو مالک ہے، سب کا تو خالق ہے۔ تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، بس ہم گناہ کرتے رہے، ہم تجھے پہچان نہ سکے۔ اپنے حقیقی معرفت تو ہمیں نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سروا لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور آج مبارک رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو یا جب بھی کہی جائے، ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔